السلام علی الحسین وعلی سورۃ الصافات آیت نمبر 83۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے شیعہ میں سے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ یہ کانٹیکسٹ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوا، سلام علی نوح فی العالمین، اور پھر اس کے ساتھ کنزیکٹو چند آیات کے بعد یہ آیت آئی ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں مجھے کچھ تفصیلی گفتگو کرنی ہے، پھر انشاءاللہ بقیہ کی آیات ہم اینڈ پہ کور کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جو لفظ ہے عربی زبان کا شیعتن، اور وقف کریں گے تو لفظ بنے گا شیعہ، یعنی وہ جو گولتا ہے وہ ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے جب آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے۔ شیعتن یا شیعہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ہم گروہ کو، ہم جماعتی کو، ہم خیال کو، ہم مذہب کو، دینی بھائی کو، پیروکار کو، فالور کو۔ چونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ایک ہی ہوتی ہے، دعوت توحید، اس لیے تمام انبیاء ایک دوسرے کے شیعہ ہوتے ہیں، ہم جماعت ہوتے ہیں، ایک ہی پارٹی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا۔ اور قرآن حکیم میں یہ لفظ کئی جگہ مختلف انداز میں آیا ہے۔ ایک اور اس کی مثال میں کراس ریفرنس کے طور پر پیش کر دوں، سورۃ القصص کی آیت نمبر 15 میں، کہ جب ایک قبطی جو فرعونی تھا اس کا جھگڑا ہوا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کے ساتھ، اور بائی چانس سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس قبطی کے مقابلے پر بنی اسرائیل کے اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے، اپنی حمایت کے لیے پکارا، اور وہاں پر کیا الفاظ ہے؟ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، پس درخواست کی، مدد کی اس شخص نے جو موسیٰ کے شیعہ میں سے تھا، اس شخص کے خلاف جو کہ ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ نے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے اپنے دشمن یعنی قبطی فرعونی جس کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا اس کے خلاف، اور اس میں السلام